बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जनवरी है और दिन है हफ्ते का आम इंतखाबात में 11 रोज़ बाकी, लेकिन जो ज़मीनी सूरत हाल है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो उससे तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए ना सिर्फ सियासी फ़िज़ा बल्कि ज़मीन भी गर्म होने लगी है। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है और सीनियर लीगी रहनुमा को पहला पत्थर कहाँ और कैसे पड़ा, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ लंदन प्लान बुरी तरह से नाकाम, अब कौन से दीगर ऑप्शंस के ऊपर सोचा जा रहा है। लेकिन इससे पहले दो छोटी छोटी खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कल सनम जावेद खान को NA 119 लाहौर मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली और जिस वक्त ये फैसला सामने आया, सनम जावेद खान अदालत पेशी पर आई हुई थी और कैदियों वाली गाड़ी में जब उनसे रिपोर्टर ने सवाल किया कि आप इस फैसले पे क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी, तो सनम जावेद खान का मरियम नवाज के लिए पैगाम ये था कि छोटी या बड़ी सर्जरी का फैसला मरियम खुद कर ले, क्योंकि इलेक्शन के बाद आखिर तो मरियम ने पाकिस्तान से फरार ही होना है। बहाना आपको मालूम है कि मेरी छोटी सी सर्जरी है जिसके लिए मैं पाकिस्तान से जाना चाहती हूँ। ये आप सबको याद होगा, और छोटी सी सर्जरी उन्होंने स्विट्जरलैंड में जाकर करवाई। जो दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है वो बिलावल भुट्टो ने मियां साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को चैलेंज दिया है कि वो किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी की तरह आए और मेरे सामने आमने सामने बैठकर किसी भी टीवी चैनल पर मुबासा करें कि मुल्की मसाइल के हल के लिए मियां साहब की पटारी में क्या है, किस तरह से ये अवामी और जो माशी मसाइल हैं, जो सियासी मसाइल हैं, इनको मियां साहब सॉल्व करेंगे। उनके पास कौन सा ऐसा फार्मूला है, कौन सी गिद्दड़ सिंगी है। गिद्दड़ सिंगी तो मियां साहब 21 अक्टूबर को उन्होंने लैंड किया, लाहौर में जलसा किया। लाहौर के जलसे के बाद 90 दिन वो अपनी किसी गुफा में खामोशी से छुपे रहे और बल्ले का निशान छीनने के बाद जब उन्होंने देखा कि PTI को नॉकआउट कर दिया गया है, PTI को इंतखाबी और सियासी अमल से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है, उसके बाद वो बाहर निकले और उन्होंने जलसे किए। उनके तमाम जलसों में जो बार बार एक तकरार सुनने को मिल रही है वो ये कि मैं एयरपोर्ट बना दूंगा, मैं मोटरवे बना दूंगा। और हमारे दोस्त ईसा नकवी साहब ने बड़ा एक दिलचस्प जुमला निकाला है कि मियां साहब की गाड़ी मोटरवे पर फंस गई है। मोटरवे और एयरपोर्ट के अलावा उनको कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ सजाई नहीं दे रहा, या लगता है कि उनकी पटारी के अंदर मोटरवे और एयरपोर्ट ही है। कल बूरेवाला में उन्होंने जलसा किया और बूरेवाला जलसे में भी उनका मंशूर ये था कि हम बूरेवाला में एयरपोर्ट और मोटरवे बनाएंगे। अब बूरेवाला में मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन से जहाज लैंड करने हैं। मुझे तो ये लगता है कि इस तरह हमारे पंजाब में जो नशेई होते हैं, जो नशे की हालत में बिल्कुल टुन हो जाते हैं और अपने ही हाल में मगन, उनको जहाज कहा जाता है कि वो एरोप्लेन मोड पर हैं, वो फ्लाइट मोड पर हैं और वो अपनी किसी खला की सैर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बूरेवाला में उन्होंने जहाजों के लिए कोई एयरपोर्ट बनाना है। बहरहाल अगर ये डिबेट हो भी जाए टीवी पर, तो एयरपोर्ट और मोटरवे के अलावा मियां साहब के पास सवाए बिरयानी के, सवाए हरीसे के, सवाए निहारी के, आलू गोश्त के, कद्दू के हलवे के कुछ ज्यादा कहने को होता नहीं है। तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग शो हो सकता है। मेरा ख्याल है कि इसको कुकिंग शो की कैटेगरी में रखना चाहिए। बहरहाल अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अवामी रद्द अमल नून लीग के खिलाफ आना शुरू हो गया। पहला पत्थर कैसर अहमद शेख साहब को, जो कि सीनियर लीगी रहनुमा हैं, गालबन 77 साल उनकी उम्र है और सर के बाल भी सफ़ेद हैं। वो चनियोट में किसी अपने इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे तो अचानक से उनके सर के ऊपर पत्थर आकर लगा और कैसर अहमद शेख साहब दर्द से बिलबिलाते नजर आए, रोते नजर आए। आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सियासत में इस तरह की शिद्दत पसंदी, सियासत में इस तरह के रुझान, ये बड़े अफसोसनाक हैं। इसकी कह लें कि हर फोरम के ऊपर मजम्मत होनी चाहिए, हर फोरम के ऊपर इस तरह के वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए और इस तरह के जो अनासर जो किसी भी सियासी जलसे में जाकर तशद्दुद को फ़रोग दें, शिद्दत पसंदी को फ़रोग दें, एक किसी के ऊपर पत्थर मारें या अंडे मारें, ये बड़ा एक गलत रुझान है। लेकिन जिस तरह का रुझान पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ महीनों से देखने में आ रहा है, ख़ास तौर पर 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जिस तरह से
پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف، پی ٹی آئی کے امیدواروں کے خلاف جو ریاستی طاقت استعمال کی جا رہی ہے، جو ریاستی جبر کیا جا رہا ہے کہ ایک ریلی کا بھی اعلان کرتے ہیں تو پولیس ان کے اوپر پل پڑتی ہے، ڈنڈوں سے، سوٹوں سے، جو ہاتھ لگتا ہے اٹھا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور بلکہ کل تو تحریک انصاف کا جو سیاسی دفتر ہے اس کو بھی آگ لگا دی گئی، اور شعیب شاہین صاحب نے جو اسلام آباد سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں انہوں نے انتخابی ریلی کرنے کا اعلان کیا۔ تو انتخابی ریلی اور جلسے جلوس، کارنر میٹنگز، یہ الیکشن کے اندر ہر سیاسی جماعت کا، ہر امیدوار کا یہ بنیادی آئینی حق ہوتا ہے جو پاکستان کے آئین نے، پاکستان کے قانون نے اسے دیا۔ لیکن جس طرح شعیب شاہین کی ریلی کو طاقت کے زور پر پولیس کے ذریعے روکا گیا، اور جس طرح بلے کا نشان پی ٹی آئی سے واپس لے کر پی ٹی آئی کو انتخابی عمل سے آؤٹ کیا گیا، اس کے بعد یہ متوقع تھا کہ عوام نے اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا ہے۔ یہ انتہائی قابل مذمت ہے، لیکن یہ غیر متوقع نہیں ہے، یہ متوقع رد عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ویڈیو محسن شاہ نواز رانجھا ان کی بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس پہ وہ پی ٹی آئی کے جو لوکل امیدوار ہیں ان کو وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ کل صبح تک آپ نون لیگ میں شامل ہو جاؤ، ورنہ نہ تمہارا گھر رہے گا، نہ کاروبار رہے گا۔ بالکل یہی پیٹرن پی ٹی آئی کے خلاف پورے پاکستان میں ریاست اپلائی کر رہی ہے کہ ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، ان کے کاروبار سیل کیے جا رہے ہیں، ان کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی ٹرانسپورٹر ہے تو اس کی تمام کی تمام ٹرانسپورٹ کو بند کر دیا گیا، اگر کسی کے پیٹرول پمپ ہیں تو پیٹرول پمپ سیل کر دیے گئے، لٹرلی بلڈوزر بھیج کر، کرینے بھیج کر، ہیوی مشینری بھیج کر لوگوں کے گھر گرائے گئے ہیں۔ جن گھروں پر پولیس چھاپا مارتی ہے وہاں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد محسن شاہ نواز رانجھا کے سٹیٹمنٹ کے بعد تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ مسلم لیگ نون اس پورے پلان کا حصہ ہے۔ پلان سے یاد آ گیا کہ لندن پلان کے تحت نواز شریف کی واپسی ہوئی۔ لندن پلان کے تحت نواز شریف کو ایئرپورٹ کے اوپر ان کی بائیو میٹرک کی گئی۔ لندن پلان کے تحت ہی پی ٹی آئی کو آؤٹ کیا گیا۔ لندن پلان کے تحت ہی عمران خان کو جیل میں بند کیا گیا۔ لندن پلان کے تحت ہی پی ٹی آئی کو پوری سیاسی جماعت کو توڑنے پھوڑنے کی کوشش کی گئی۔ یہ پوری پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، اور لندن پلان کا ہی حصہ تھا کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم ہوئی، تمام کیسز ختم ہوئے۔ لیکن لندن پلان میں تمام جو کہنے کے چھوٹی سے چھوٹی چیز انہوں نے مد نظر رکھی، جنہوں نے بھی طاقتوروں نے بند کمروں میں بیٹھ کر یہ منصوبہ بنایا، اس منصوبے میں تمام تر چیزیں جس طرح سوچا تھا، جس طرح چاہا تھا، بالکل اسی طرح ایگزیکیوٹ ہوئی۔ لیکن ایک جو سب سے بڑا فیکٹر تھا وہ شاید بند کمروں کے فیصلہ ساز بھول گئے، یا شاید ان کو توقع نہیں تھی کہ عوام کو کیسے قائل کریں گے، عوام کیسے مطلب وہ لوگ جن کو چور ڈکلیئر کر کے، جن کو عدالت سے سزا سنا کر، جن کو سیاست سے آؤٹ کیا گیا تھا، ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، بعد میں وہ ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ پاکستان سے فرار ہوئے، وہ بدبودار غلیظ چہرے جو گزشتہ 50 سال سے پاکستان کی سیاست پر جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اچانک عوام کیسے ان کو دودھ کا دھلا، کیسے پوتر صاف ستھرا تسلیم کر لے کے اسٹیبلشمنٹ کی ڈرائی کلین سے یہ لانڈری سے دھل کے آئیں گے اور عوام دل سے ان کو قبول کر لے گی۔ تو جو بیلٹ کا فیصلہ ہے، جو ووٹ کا فیصلہ ہے، جو عوام نے کرنا ہے، وہ لندن پلان کے اندر کہیں بھی فٹ نہیں ہو رہا۔ لندن پلان میں کہیں بھی شاید اس کی توقع نہیں تھی۔ عوام کسی صورت بھی نواز شریف کو اگلا وزیر اعظم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جو رپورٹس آئی ہیں، میں انتہائی کانفیڈینشل ایک آپ سے چھوٹی سی خبر، ایک یہ کہہ لیں انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں بڑے ذمہ داری کے ساتھ، کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے حلقوں میں جو اندرونی سرویز کروائے گئے ہیں، جو اسیسمنٹ رپورٹس لی گئی ہیں، ان کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں مل کر 80 سے 85 نشستیں حاصل کر سکتی ہیں۔ اس سے زیادہ کسی صورت بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیٹیں حاصل نہیں کر سکتی، یعنی کہ 35 سے 40 مسلم لیگ نون، 40 سے 45 پیپلز پارٹی۔ اگر بہت بڑے پیمانے کے اوپر دھاندلی ہو، بہت بڑے پیمانے پہ جھرلو پھیرنے کی کوشش کی جائے، تو میکسیمم مسلم لیگ نون 60-65 سے زیادہ سیٹیں حاصل نہیں کر سکتی۔ اب سب سے
اہم ترین سوال یہ ہے کہ اتنی کمزور میجورٹی میں جہاں پر کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہوگی، حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ کیسے تشکیل پائے گا؟ اب چونکہ نواز شریف کو تو عوام دل سے قبول نہیں کر رہی، نواز شریف کے لیے ووٹ بھی ملتا نظر نہیں آ رہا، اب نواز شریف کے لیے عوامی سپورٹ بھی نظر نہیں آ رہی، نواز شریف کے لیے جو سیاسی فضا اور جو زمین ہے وہ بظاہر گرم نظر آ رہی ہے، عوام کا غم و غصہ نظر آ رہا ہے۔ تو اب جو دوسرا آپشن ہے، دوسرا آپشن ایک تو کنگز پارٹی کھڑی کی جا رہی ہے آئی پی پی کے نام سے، پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہوں گے ان میں سے کچھ آزاد امیدواروں کو آئی پی پی میں شامل کروایا جائے گا، جو بقایا آزاد امیدوار ہوں گے ان کے بارے میں تاحال فیصلہ نہیں ہوا کہ نون لیگ کی طرف بھیجا جائے یا پیپلز پارٹی کی طرف جو بھیجا جائے، لیکن جو آئی پی پی کنگز میکر کیسے ہوگی یہ بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ پورے پاکستان سے ٹوٹل 17 حلقوں پہ آئی پی پی الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے، ٹوٹل 12 امیدوار ہیں، 12 امیدواروں کے ساتھ کنگز میکر کیسے ہوں گے؟ آپ کو یاد ہوگا جب پنجاب میں تحریک عدم اعتماد آئی عثمان بزدار کے بعد، جو مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹ تھے وہ فیصلہ کن بن گئے تھے، ان 10 ووٹوں کی خاطر مسلم لیگ نون اور جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی یقین دہانی کروا رہی تھی کہ ہم ان 10 ووٹوں کے بدلے پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیں، اور ان 10 ووٹوں کے بدلے ہی پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ پی ٹی آئی نے دی، اور ان 10 ووٹوں کے بدلے ہی پی ٹی آئی کا جو صدر ہے وہ پرویز الہی کو بنایا گیا۔ تو میرے خیال میں آئی پی پی کو کوئی 8 10 12 15 صوبائی اسمبلی کی، کوئی 5 7 قومی اسمبلی کی نشستیں دی جائیں گی، اور اس کے بعد چونکہ کسی کے پاس بھی سمپل میجورٹی نہیں ہوگی تو آئی پی پی سے جو علیم خان اور جہانگیر ترین ہیں ان کو تھپکی دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ایک آپشن یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو کے سر پہ دست شفقت رکھا جائے، لیکن زیادہ چانس جو ہے زیادہ چانس کسی نئی شخصیت کا لگ رہا ہے، اور بظاہر اب تک کی جتنی بھی سیاسی ڈیولپمنٹ ہے اس میں نواز شریف وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا احساس ہوا ہے، یہ ریلائزیشن ہوئی ہے کہ عوام کے اندر ان کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ 0 لیول کے اوپر ہے، عوام کسی صورت بھی ان گندے غلیظ گھٹیا بدبودار پرانے چہروں کو قبول نہیں کرے گی۔ عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کسی تیسرے آپشن کی طرف بھی جانا چاہیے، کسی تیسرے آپشن کی طرف بھی سوچنا چاہیے، کوئی نیا چہرہ سامنے لانا چاہیے۔ تو نئے چہرے میں جو زیادہ چانس ہے وہ علیم خان یا جہانگیر ترین کی جو آئی پی پی ہے استحکام پاکستان پارٹی، وہ مجھے کنگز میکر پارٹی بنتی نظر آ رہی ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ان کے بارے میں جو اسیسمنٹ رپورٹ ہے، کوئی بھی سروے کوئی بھی رپورٹ کسی میں بھی 130 سے کم نشستیں نہیں ہیں، 130 سے 150 کے درمیان، اور منصوبہ یہی ہے کہ ان میں سے کوئی 60 70 80 کے قریب آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے توڑے جائیں، اور ان کو جو بھی جماعت جس کو اقتدار میں لانا ہے، جس کو وزارت عظمیٰ دینی ہے اس کی طرف بھیجا جائے۔ یہ تھی آج کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ویڈیو کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔